اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت بایزید بسطامی، اور آپ کو سلطان العارفین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا باقی فرشتوں میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس شان کے مالک تھے۔ آپ کے دادا محترم مجوسی تھے، بعد میں وہ اسلام لائے۔ آپ کے والد محترم کا بسطام کے معروف بزرگان دین میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب بایزید بسطامی میرے پیٹ میں تھے تو اگر کوئی مشتبہ چیز میرے پیٹ میں چلی جاتی تو میری طبیعت خراب ہو جاتی، عجیب سی بے چینی ہو جاتی، عجیب سی کیفیت ہو جاتی، یہاں تک کہ میں حلق میں انگلی ڈال کر جب تک میں وہ کہہ کر کے وہ چیز نکال نہ لیتی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ یہ آپ کا مقام تھا۔ آپ نے سورہ لقمان کا ترجمہ جب مکتب میں داخلہ لیا تو سورہ لقمان کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تو آپ نے استاد محترم سے رخصت لی اور والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں یہ دو اطاعتیں ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر والدہ نے فرمایا کہ جا بیٹا، میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ نے شام کا سفر کیا اور جنگلوں میں، ویرانوں میں، بیابانوں میں اللہ 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 کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 117 اولیاء و مشائخ سے فیض و برکات حاصل کی، جن میں امام جعفر صادق سر فہرست ہیں۔ امام جعفر صادق آپ کے پیدائش سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، لیکن آپ کی باطنی تربیت امام جعفر صادق سے ہی ہوئی۔ ایک دفعہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جتنے مجاہدات کیے ان میں سخت سے سخت مجاہدہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں بتا سکتا، البتہ چھوٹا سا مجاہدہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا مجاہدہ یہ تھا کہ ایک بار میرے نفس نے میری اطاعت کرنے سے پسو پیش کیا تو میں نے اسے 1 سال تک پیاسا رکھا۔ جب آپ نے حج کا سفر کیا تو چند قدم کے سفر کے بعد آپ 2 رکعت نفل ادا کرتے، یہاں تک کہ 12 سال کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اور فرمایا یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ عام بادشاہوں کا دربار نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے کی ہڈیوں کی چرچراہٹ ساتھ والے کمرے میں سنی جا سکتی تھی۔ ایک بار ایک امام صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے پوچھا بابا جی آپ کوئی کام تو کرتے نہیں ہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، تو آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب مجھے پہلے نماز کا اعادہ کر لینے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے نماز کا اعادہ کیا، دوبارہ نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو اپنے خالق پر یقین نہیں، جسے اپنے خالق کی ہی پہچان نہیں، جو اپنے رازق کو ہی نہیں پہچانتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایک بار رات کو والدہ نے پانی مانگا، آپ نے پانی ڈالا لیکن والدہ سو گئی۔ آپ نے والدہ کو نہیں جگایا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، پانی لے کر رات بھر کھڑے رہے۔ اسی طرح ایک بار والدہ نے فرمایا بیٹا بایزید آدھا دروازہ بند کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر کھڑا یہ سوچتا رہا کہ پتہ نہیں دائیں والا دروازہ فرمایا یا بائیں والا دروازہ فرمایا، یہی سوچتے سوچتے میری رات گزر گئی۔ جب میری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، تو بس مجھے وہ کچھ مل چکا تھا جو اتنی عبادات سے اور ریاضات سے مجھے حاصل نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جنید بغدادی بھی پکار اٹھے کہ جہاں پہ اہل اللہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بایزید کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔